الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور قابل احترام عزیز دینی بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اس امت میں ہم سب کا پیدا ہو جانا بڑی سعادت کی بات ہے. اس لیے کہ جس طرح ہمارے یہ نبی عظیم ہیں، اسی طرح ان سے منسلک تمام چیزوں کو اللہ رب العزت نے عظیم بنایا ہے. یہ شریعت جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، یہ تمام شریعتوں سے اعلیٰ اور افضل ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب ہدایت دی گئی، جس کو کلام اللہ شریف کہا جاتا ہے، وہ بھی تمام پہلے کی کتابوں سے زیادہ افضلیت اور اہمیت کی حامل ہے. وہ قرآن مقدس جو ہم سب کے لیے ایک ہدایت کا چراغ اور ہدایت کی روشنی ہے. کلام اللہ شریف سے ہم اگر دنیا کے اندر نصیحتیں حاصل کرنا چاہیں، وہ نصیحتیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں کام آنے والی ہیں، تو ہم کو قرآن مجید کو اگر پڑھیں اور اس کو سیکھیں تو ہم کو بہت ساری چیزیں اس میں مل سکتی ہیں، جس کے ذریعے سے ہم اپنے جو ہدایت کے راستے ہیں اس کو ہموار کر سکتے ہیں. قرآن مقدس کا عظیم ہونا ہم سب کے لیے ایک بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم امتیوں کے لیے اللہ رب العزت نے اس مقدس کلام کو عطا فرمایا، جس کلام کے پڑھنے سے بھی اللہ رب العزت نیکیاں عطا فرماتے ہیں، جس کے ادب کرنے سے بھی نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور جس کو ادب کی نظروں سے دیکھنے سے بھی اللہ رب العزت نیکیاں عطا فرماتے ہیں. صرف اتنی نیکیاں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اس مقدس کلام میں رکھی ہیں، تو پھر ہماری اس سے دوری کیسے ہونا؟
یہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ کس طرح ہم اس قرآن سے دور ہو سکتے ہیں؟ میرے دوستو، یہ بہت سمجھنے کی چیز ہے۔ یہ اگر ہم اپنے آپ سے معلوم کریں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ جس کلام کو پڑھنے سے اللہ رب العزت نے ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں رکھی ہیں، تو ہم کو اس سے دور ہو جانا اور ہم کو اس سے بالکل الگ تھلگ ہو جانا کہ سالوں سال گزر جاتے ہیں اور ہم قرآن مقدس کو کبھی ہاتھ سے چھوتے نہیں ہیں، ہم کبھی اس کو دیکھ کر تلاوت نہیں کرتے ہیں، جس کے برکتوں میں اللہ رب العزت نے اتنی فضیلتیں چھپا کر کے رکھی ہیں۔ قرآن مقدس اللہ رب العزت کا وہ کلام ہے جس کو اللہ رب العزت نے بذات خود ارشاد فرمائے ہیں، اسی لیے اس کو کلام اللہ شریف کہا جاتا ہے، اسی لیے اس کو اللہ کا کلام کہا جاتا ہے کہ جس طرح ہم آپ سے بات کرتے ہوتے ہیں، آپ سے گفتگو کرتے ہیں، یا کوئی آپ کو بات کہتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ کلام فلاں کا کلام ہے، یہ بات فلاں نے کہی ہے، اسی طرح کلام اللہ کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا بذات خود کلام ہے، کہ اللہ رب العزت کی حیت کوئی جان نہیں سکتا، نہ کسی کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت جب ہم کلام کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراً یہ بات آتی ہے کہ جب کلام کیا ہوگا اللہ نے تو ہو سکتا ہے اللہ کے منہ بھی ہو، اللہ کے ہاتھ بھی ہو، یعنی انسانی شکل و صورت انسان کے ذہنوں میں آ جاتی ہے، جبکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ ہم ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہیں، ہمیں ہاتھ کی بھی ضرورت نہیں، ہمیں پیر کی ضرورت بھی نہیں، ہمیں منہ کی بھی ضرورت نہیں، ہمیں کان کی بھی ضرورت نہیں، تبھی تو اللہ ہے۔ اگر اللہ کسی شکل و صورت، اگر اللہ کسی حیت کی طرح ہوتا تو پھر اس کی خصوصیت ہی کیا تھی؟ اللہ کے اوپر ہمارا ایمان لے آنا کہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس ہے، یہ نہیں بتایا گیا کہ اللہ کیسا ہے۔ اللہ بس ایک نور ہے، اللہ ایک روشنی ہے کہ جس طرح ہم روشنی کو اپنے ہاتھ میں قید نہیں کر سکتے، یہ تو ظاہری چیز نظر آنے والی چیز ہے، جب ہم ایک روشنی کو اپنے ہاتھ میں یوں پکڑ کے نہیں رکھ سکتے تو جس اللہ کا نور کہا گیا ہے وہ اللہ کس طرح ہوگا، اس کی حیت اللہ ہی کو معلوم ہے، اس کی کس حالات میں اللہ ہے وہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اس وجہ سے کبھی جب یہ کہا جائے کہ کلام اللہ شریف ہے، یہ اللہ کی بات ہے، یہ اللہ کی گفتگو ہے، یہ قرآن مقدس، تو انسان کے ذہن میں انسانی شکل و صورت نہیں آنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تمام چیزوں سے پاک ہے، بالکل مبرہ اور منزہ ہے۔ اس وجہ سے جب ہم کلام اللہ شریف بولیں تو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ وہ اللہ جو اپنے ذات کے اندر واجب الوجود ہے، اپنے تمام صفات کمالیہ کے ساتھ وہ اللہ رب العزت عرش پر جلوہ افروز ہے، وہ کنڈیشن ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ لیکن اللہ کیسا ہے، کیسا دکھتا ہے، یہ تو انسان کے لیے ایک بڑی خوشی کی چیز ہوگی کہ جس وقت انسان جنت کے اندر اللہ رب العزت کا دیدار فرمائے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب انسان کے میدان حشر کے اندر فیصلے ہو جائیں گے، جنتی حضرات جنت میں جائیں گے، دوزخی حضرات دوزخ میں چلے جائیں گے، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئے گی، اے میرے پیارے بندو، دنیا میں جو تم نے نیک کام کیا اس کا بدلہ تم کو دے دیا گیا، اب تم کس طرح محسوس کر رہے ہو اپنے آپ میں؟ کیا ابھی تم کو کسی اور چیز کی خواہش ہے کہ جو جنت کے اندر بھی
اتنے اعلیٰ ترین مقام میں رہ کر کے بھی تم کسی چیز کی تمنا کرتے ہو۔ انسان کہے گا اللہ رب العزت، ہم نے جو چیز کبھی اپنے خواب و خیال میں بھی نہیں سوچی تھی، آج وہ چیز ہم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، اب ہم کو کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں۔ لیکن اللہ رب العزت فرمائے گا کہ نہیں، کچھ بھول رہے ہو، ابھی تو ایک سب سے بڑی دولت جو تم کو نصیب ہونے والی ہے وہ ابھی تم کو نظر آنے والی ہے۔ لوگ پوچھیں وہ کیا چیز ہے؟ کتابوں میں آتا ہے کہ جب اللہ اپنے جنتی بندوں سے کلام کرے گا اور کہے گا کہ تمہیں اب تو تمام چیزیں نصیب ہو گئی، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ تم کو مل گئی، تو لوگ کہیں گے بے شک اب ہمیں کسی چیز کی نہیں ضرورت۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کو علماء کرام کہیں گے کہ اے اللہ، ساری چیزیں تو آپ نے میرے واسطے عنایت کر دی، لیکن جو ابھی انسانوں کے لیے جہاں پر ان کی خوشیاں ختم ہونی ہیں، ان کی سوچ کے مطابق جہاں انتہا ہے کہ اس سے اوپر سوچنا بند کر دیں کہ ہم کو یہ چیز مل جائے، ابھی وہ چیز باقی ہے۔ فرمایا کہ قوم جس طرح تمام چیزیں دنیا میں رہ کر کے شریعت کی چیزیں دینی معلومات میں قرآن اور حدیث کو سیکھنے میں جس طرح انسان دنیا میں علماء کرام کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح جنت میں بھی محتاج رہے گا۔ وہاں بھی اس کو رہنمائی کی ضرورت اس انداز سے پڑے گی کہ جب انسان دیکھے گا کہ یہ تمام چیزیں ہمارے خوشیوں کی مل گئی، اب اس سے اوپر کیا ہو سکتی ہے، تو اللہ رب العزت جب پوچھیں گے تو علماء کرام کھڑے ہوں گے، اے اللہ ابھی تو تیرا دیدار باقی ہے بندوں کا۔ تو لوگ پوچھیں کہ کیا اللہ کو ہم دیکھ سکتے ہیں، کیا اللہ کا ہم دیدار کر سکتے ہیں؟ تب اللہ کی آواز آئے، بے شک جس طرح علماء کرام نے تمہاری دنیا میں رہنمائی کی تھی، آج جس سب سے بڑی نعمت سے تم غفلت کر رہے تھے اور بھولے جا رہے تھے، آج علماء کرام نے تمہاری رہنمائی کی ہے، وہ یہ ہے کہ میرا ضرور دیدار کرو گے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب اللہ رب العزت کا انسان دیدار کریں گے تو کئی ہزار سال جنت کے اندر یوں آنکھ سے ایسے بالکل بغیر آنکھ کو بند کیے، بغیر پلکوں کو جھپکائے ہوئے انسان اللہ رب العزت کا دیدار کرتا رہ جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد جب انسان کو قرار آئے گا تب کہے گا یا اللہ، اس سے بڑی تو اب دولت مجھے نہیں بلکہ ہماری سوچ اس پر ختم ہے، اور آپ کے دیدار کے بعد ہماری کسی چیز کی خواہش نہیں رہی۔ اب میری جو آرام و آرائش یا ہماری نظروں میں جو اچھی چیز لگنے والی تھی وہ اب نظر آ گئی، میری آنکھوں کے اندر وہ تمنائیں بھر گئی، اب مجھے کسی چیز کی چاہت نہیں۔ آپ اندازہ لگائیے وہ اللہ کیسے نظر آئیں گے، وہ اللہ کی کیا شکل و صورت، کیا حیثیت ہوگی۔ ہمیں صرف ایمان رکھنا ہے، یہی تو سب سے بڑی خوشی کی چیز ہے کہ جو مالک الملک اس کائنات کو چلا رہا ہے، ایک مٹھی میں گھما رہا ہے، وہ اللہ کیسا ہوگا، کتنا عظیم ہوگا۔ جب انسان جنت پہ دیدار کرے گا تبھی اس کا اندازہ ہو پائے گا۔ اس لیے میرے دوستو، یہ تو ضمن بات آئی، عرض یہ کرنا تھا کہ جو ہمارے درمیان جو قرآن مجید ہے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی بول ہے، یہ اللہ کی آواز ہے جو ہم سب کے درمیان میں ایک مسودے کی شکل میں موجود ہے، ایک کتاب کی شکل میں موجود ہے۔ یہ اتنی عظیم کتاب ہے کہ اس کے دیکھنے سے بھی ثواب ہوتا ہے، اس کے تلاوت سے بھی ثواب ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کو عظمت سے اپنے سینے سے لگاتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، تب بھی اللہ رب العزت نے اس میں نیکی عطا فرماتا ہے۔ لیکن ہم اگر دیکھیں اپنے معاشرے میں یا اپنے ذات پر نظر ڈالیں تو ہم دیکھیں کہ دن میں ہم اس عظیم کتاب کو احترام کتنا سنتے ہیں،
احترام کتنا اپنے سینے سے لگاتے ہیں. اور جو یہ مقدس کلام ہے، کیا یہ اللہ کے الفاظ، یہ اللہ کے کلاموں کی آواز کیا ہمارے گھروں میں گونجتی ہے؟ ہر انسان سوچے کہ روزانہ کس کے گھر میں اس کلام کی آواز کے ذریعے سے اللہ کے اس کلام کی آواز سے گھر کو منور کیا جاتا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہر انسان سوچے. لیکن میرے دوستو، جب تحقیق کی بات آتی ہے، جب مشاہدے کی بات آتی ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ سارے محلے کے اندر کچھ ایک گھر ایسے ہوتے ہیں جن کے گھر میں شاید 24 گھنٹوں کے اندر ایک بار تلاوت ہو جاتی ہے. لیکن کچھ گھر ایسے ہیں کہ جن میں ٹی ویاں تو برابر چلتی ہیں، فون میں گانے تو برابر بجائے جاتے ہیں، گھر کے بچے میوزک کے اوپر تو برابر ڈانس کرتے ہیں، لیکن گھر میں 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں قرآن مقدس کی جو اللہ کا کلام ہے اس کی ایک بار بھی آواز نہیں آتی. اللہ تعالیٰ کا ہم کہاں ہیں؟ کون سے راستے پر ہم چل رہے ہیں کہ قرآن سے ہماری اتنی غفلت؟ میرے دوستو، یہ قرآن یوں نہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، کہ یہ قرآن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شفاعت کرنے والا ہے. جو انسان قرآن کو پڑھے گا، مستقل اس کو تلاوت میں رکھے گا، چاہے ایک سورت ہو چاہے ایک آیت ہو، اگر اس کو رکھے گا تو کل قیامت کے دن جب انسان نفسی کے عالم میں ہوگا اور اس کی گاڑی پھنسنے کی کگار پہ ہوگی تو یہ آیتیں آ کر کے کھڑی ہو جائیں گی اور کہیں گی، اے اللہ، میں یہ آیتیں کہیں گی کہ اللہ میں تو تیرا کلام ہوں، میں اس تیرے بندے کی میں شفاعت کر رہا ہوں، میری شفاعت قبول کیجیے. اور حدیث میں ہے کہ وہ مصدق، یہ کلام اللہ سے جھگڑ جائے گا. کسی کے اندر ہمت ہے کہ اللہ سے اپنی آواز کو آواز میں ملا لے، اور وہ بھی میدان محشر میں جہاں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بھی نفسی کر رہے ہوں گے، پوری قوم تباہی کے دہانے پر کھڑی ہوگی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان اپنے اعمال کے بقر جو ہے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی تو گھٹنوں تک ہوگا، کوئی تو کمر تک ہوگا، کوئی سینوں تک ہوگا اور کوئی منہ تک ہوگا. حدیث پاک میں اندر ہے کہ اتنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا کہ جس طرح ہم گھوڑے کے منہ میں دیکھتے ہیں وہ لگام پڑی ہوتی ہے، وہ نکیل ہوتی ہے، اسی طرح انسان کے منہ تک پسینہ پہنچا ہوا ہوگا. ایسے عالم میں یہ قرآن مقدس آ کر کے کھڑا ہوگا، وہی تلاوت کرنے والی آیات آ کر کے اللہ کے بارگاہ میں شفاعت کریں گے اور یہاں تک کہ اللہ سے جھگڑ جائے گی. وماحل مصدق، حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہ جھگڑ جائیں گے. کوئی ہے جو اس طرح اللہ رب العزت کے سامنے جرات کر سکتا ہے؟ میرے دوستو، شفاعت والے تو مل سکتے ہیں لیکن جھگڑنے والا کوئی نہیں مل سکتا ہے. یہ قرآنی تلاوت، یہ اللہ کا کلام ہمارے لیے شفاعت بھی کرے گا، ہمارے لیے جھگڑ بھی سکتا ہے اللہ رب العزت سے. اس لیے کہ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، کہ جس نے اس کی تلاوت بھی اپنے سامنے رکھا، اس کو اہمیت اور وقار دی، اس کو عظمت دیا اور اللہ کے کلام کے صحیح معنی کو سمجھا، تو وہ قرآن مجید اس کو جنت تک پہنچا کے مانیں گے. ومن جعلہ ختم ظہرہ ساقط الی النار، اور جس نے نہ کبھی تلاوت کیا، نہ تلاوت کی فکر کی اور نہ اپنے بچوں کو قرآن مجید کی سکھانے کی فکر کی اور نہ اپنے بچوں کو قرآن علوم کو سکھانے کی فکر کی کہ ہم نہیں تو میرا بچہ بھی کم سے کم دن میں ایک بار کو تلاوت کر لے، ایک بار تو قرآنی آیات کو جو اللہ کا کلام ہے براہ راست اس کو گھر میں گنگنا دے. اگر اتنا بھی نہیں کرا تو فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہ ساقط الی النار، یہی کلام اللہ انسان کو جہنم میں اٹھا کے پھینکوانے کا کام کرے گی.
ہم اور آپ اندازہ لگائیں کہ کیا اس کا ہم حق ادا کر رہے ہیں؟ قرآن مجید کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ ہم 24 گھنٹہ بس سامنے رکھ کر کے میرے دوستوں قرآن کو کھولیں، ایک آیت پڑھ لیں، 2 آیتیں پڑھ لیں، مناسبت تو ہمارا کم سے کم کلام اللہ شریف کے ساتھ قائم رہے، اپنے بچوں کو اس بات پر آمادہ کریں، خود پڑھیں، ساتھ میں لے کر کے بیٹھائیے کہ بیٹا تم بھی پڑھو، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کے بول ہیں، اس کو پڑھنے سے کیا ثواب حاصل ہوتا ہے اور نہیں پڑھنے سے کیا گناہ ہوتا ہے۔ نہ پڑھنے میں وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ سَاقَطُ إِلَى النَّاسِ کہ جس نے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی، اس کی کسی نے اہمیت نہیں سمجھے گی، تو کل میدان محشر میں اس شخص کے خلاف قرآن مجید کی گواہی دے گا کہ اللہ اس نے تو نہ خود پڑھا، نہ اپنے بچوں کو پڑھایا، اور نہ اس نے کبھی اس کی اہمیت دی۔ گھر میں تو میں رکھی ہوئی ہوتی تھی لیکن باکس کے اندر رکھی ہوئی ہوتی، سالوں سال گزر جاتے تھے، اس کو کوئی دیکھتا نہیں تھا، اے اللہ اس کو جہنم میں اٹھا کر کے پھینک دیا۔ آپ اندازہ لگاؤ، دنیا کے ہم بڑے سے بڑے علوم حاصل کر سکتے ہیں، دماغ کا ہر کھیل کھیل سکتے ہیں، لیکن جب پوچھا جاتا ہے نوجوانوں سے تم قرآن کیوں نہیں پڑھتے، بولتے ہیں حضرت بچپن میں نہیں پڑھا تھا، آج پڑھنا نہیں ہو رہا ہے۔ جب بھی ہم بڑے ہو کر کے تمام چیزوں کی ہم علوم حاصل کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں کہ انسان ڈاکٹر بنتا ہے، کتنی عمر کا ہوتا ہے، کیسی کیسی چیزوں پہ ریسرچ کرتا ہے، کیسی کیسی چیزوں کو ڈھونڈ کر کے لاتا ہے، لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ کیا اگر ہم الف سے یا تک 29-28 حروف سیکھنا چاہیں تو ہم نہیں سیکھ سکتے؟ کیا ہمارے دماغ میں اتنے حروف نہیں بیٹھ سکتے؟ کیا قرآن مجید کے زبر زیر پیش جو 3 الفاظ کے بنیاد پر قرآن مجید کو بنایا گیا کہ کیسے پڑھنا، کیا کرنا، کیا 3 حروف ہمیں اپنے ذہن میں نہیں بیٹھا سکتے؟ جہاں ہم کروڑوں کا حساب و کتاب اپنی کاپیوں میں درج کرتے ہیں، حساب و کتاب کے تمام معاملات پیش کرتے ہیں، تو کیا قرآن مجید کے ہم یہ 28 حروف اپنے ذہن میں نہیں بیٹھا سکتے؟ یہ سمجھ سے پرے ہے۔ اور انسان اگر کل اللہ کی بارگاہ میں جب قرآن مجید اس کے خلاف گواہی دے گا اور یہ عذر پیش کرے گا، تب اللہ یاد دلائے گا کروڑوں کا حساب کرتا تھا، کون مال کہاں سے آنا ہے، کہاں جانا ہے، کہاں رکھنا ہے، کس کا ادھار ہے، کس کا نقد ہے، کس کے پاس کچھ پیسہ، ہر چیز تیرے ذہن میں بیک وقت رکھتے تھے، صرف اگر خالی تھا تو کلام اللہ سے خالی۔ کیا جواب ہوگا میرے دوستو؟ اس لیے اور یہ نہیں کہ قرآن ہم پڑھیں تو حافظ قرآن ہی کی طرح تیز پڑھتے جائیں، نہیں، آپ جیسا آرام سے ٹھہر ٹھہر کے اٹک کے پڑھ رہے ہیں، ساری چیزیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ الماہر بالقرآن مع الصفوة الكرام البررة، کہ جو قرآن کا ماہر ہوگا، ماہر سے محدثین اکرام نے یہ فرمایا کہ ماہر سے وہ مراد ہے جو حافظ قرآن ہو یا زیادہ قرآن مجید کا تلاوت کرنے والا ہو۔ فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، کہ کل میدان محشر کے اندر قرآن کو جو زیادہ تلاوت کرتا ہے یا وہ حافظ قرآن ہے جس نے اپنے سینے میں قرآن مجید کو محفوظ کر رکھا ہے، فرمایا ایسے فرشتوں کے ساتھ اس کو ساتھ ملے گا جو فرشتے لوح محفوظ پر انسان کی قسمت کو لکھنے کا فیصلہ کرتے ہیں، جو لکھنے کے کام پر معمور ہیں، ان فرشتوں کے ساتھ ان کا ساتھ ہوگا جو قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ دنیا کے اندر تلاوت کرتے تھے یا اپنے سینے کے اندر محفوظ کرتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ تو حافظ قرآن اور زیادہ قاری قرآن کی مثال ہے، تو کیا جو کم پڑھنے والا ہے اس کو کچھ نہیں نصیب ہوگا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا والذی یقرأ القرآن وَيَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ أَجْرًا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وہ لوگ غمگین نہ ہوں، وہ لوگ مایوسی کا شکار نہ ہوں کہ بھائی ثواب تو حافظ قرآن لے گئے،
اور جو زیادہ تلاوت کرنے والا ہے، ہم تو بھی پڑھ بھی صحیح نہیں پاتے ہیں، ہم اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں، ہچے لگا لگا کے پڑھتے ہیں، زبر زیر کو پہچان کر کے پڑھتے ہیں، بہت دیر میں ایک الفاظ سمجھ میں آئے تو کیا ہم کو بھی کچھ ثواب ملنے والا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے شخص کو دوہرا اجر، حافظ قرآن کو تو پڑھ گیا صاف ہوگا، ثواب ملنا تھا مل گیا، لیکن وہ انسان جو قرآن مقدس کو بہت سلو پڑھتا ہے، پڑھنا نہیں آتا ہے، کوشش کرتا ہے، ایک بار پڑھتا ہے نہیں صحیح ہوتا، دوبارہ پڑھتا ہے، تیسرا پڑھتا ہے، تو اس کے جو واپس ہونے میں جو دقت پیش آتی ہے، اس کو جو تکلیف محسوس ہوتی ہے، اس کا اجر اللہ رب العزت الگ عطا فرماتا ہے۔ فرمایا والذی یقرأ القرآن ویتعتع فیہ، کہ ایسا شخص جب قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، جو اٹکتا ہے قرآن میں، اس کے زبان میں لغنت آتی ہے، ہکلاہٹ آتی ہے، اور قرآن کو صحیح نہیں پڑھ پا رہا ہے لیکن پھر بھی کوشش کرتا ہے، تو فرمایا وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ أَجْرَانِ، ان کے لیے اللہ رب العزت دوہرا اجر عطا فرماتا ہے۔ کیا ہم اس چیز کو حاصل کرتے ہیں؟ ہم اپنے عمر کی دہائی دیتے ہیں کہ بھائی ہم تو اتنے عمر کا قرآن نہیں سیکھ سکتے۔ ارے کیوں نہیں سیکھ سکتے ہو بھائی؟ کیوں نہیں؟ وقت تو دو، وقت دو، آپ اس کے لیے وقت کو فارغ کرو۔ آپ جب وقت کو فارغ کریں گے تو اللہ رب العزت کی طرف سے مدد شامل حال ہوگی۔ اور اگر ہم یوں ہی اگر اس کو لفافے میں رکھ کر کے اچھے جزدان میں، خوبصورت جزدان میں، اور اس کے چاندی کے وقت میں رکھ دیا تو میرے دوستوں رکھنا نہیں کام آئے گا۔ یہی قرآن مجید کل قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دے گی، اور پھر ہم کیا جواب دیں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں؟ اس لیے آج یہ زندگی ہے، آج یہ موقع ہے، انسان یوں ہی غفلت میں نہیں رہتا ہے، اس کی وجہ ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم بذات خود قرآن مقدس سے دوری بناتے ہیں تو پھر شیطان ہم پر حاوی ہونے لگتا ہے، اور شیطان کہتا ہے تمہیں پڑھنا نہیں آتا ہے، کیسے سیکھ پاؤ گے؟ تم تو 50 سال کی عمر ہو گئی، 60 برس سے پہنچنے والے ہو، کیسے زبان سے تم الفاظ نکالتے ہو؟ جب ہم گالیاں دیتے ہیں اپنی زبانوں سے تب تو وہ الفاظ بہت خوبصورتی کے ساتھ ادا ہو جاتے ہیں، لیکن جب کلام اللہ جو اتنی عظمت والی کلام ہے اللہ رب العزت کی، کیا ہم اس کے پڑھنے کی کوشش کریں گے؟ تو ہم نہیں پڑھ سکتے۔ یہ تو ان پڑھ لوگوں کی بات ہے جنہوں نے بچپن میں قرآن پڑھا تھا، آج نہ پڑھنے کی وجہ سے، قرآن کو صرف چھپا کر کے رکھنے کی وجہ سے انہوں نے بھلا دیا، اور فرمایا ایسے پڑھنا جو جس نے قرآن کو سیکھا، پڑھا اور پھر بھی اگر تلاوت نہیں کیا تو کل میدان محشر کے اندر اس کو جسم کی بیماری میں اٹھایا جائے گا، یعنی اس کو کوڑھی کا مرض دے دیا جائے گا۔ کوڑ تو آپ حضرات جاتے ہیں جس کی انگلیاں ٹیڑھی میڑھی، سر درد، کہیں یہاں سے پھوٹ رہا ہے، کہیں انگلیوں سے خون جاری ہے، کہیں منہ میں پھپھولے پڑے ہوئے ہیں، اس طرح کی بیماریوں کے اندر مبتلا کر دیا جائے گا۔ جس نے قرآن کو سیکھا تھا پھر بھی تلاوت میں نہیں لایا تو اس کے ساتھ یہ علامت کر دی جائے گی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو انسان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو انسان اللہ کے ذکر سے یعنی قرآن کریم کی تلاوت سے غفلت برتے گا، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، تو اللہ رب العزت اس کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور وہ اس کا ساتھی بن کے رہتا ہے۔ جیسے ہم اپنے دوست کے ساتھ جا رہے ہوں، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے کندھے سے رکھ کے، ایسے شیطان انسان کے ساتھ بولتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ شیطان انسان کو ہر نیک کام سے روکتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، یعنی ہر سیدھے راستے سے وہ شیطان اس کو روکتا رہتا ہے، اور ایک جو سب سے اس کی شیطان کی جو کامیابی ہوتی ہے انسان کے دماغ کو ڈالتا ہے کہ وہ یہ بات کا احساس دلاتا ہے کہ بھائی جو تم کام کرو بہت صحیح کام ہے،
وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ کہ انسان کو شیطان سیدھے راستے سے روک دیتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ جی تم راستے پر چل رہے ہو، یہ تمہارے لیے ہی بہتر ہے۔ کیا ہم ایسا نہیں کر رہے؟ انسان کو اچھی بات بتاؤ، کیا کہ تم بتا ہمیں تو معلوم ہے، تو اس کی زبان تو بولے کہ وہ شیطان کی آواز میں کر رہی ہو۔ کیوں یہ حالات ہم پر کیوں پیدا ہو گئے؟ اس لیے پیدا ہو گئے میرے دوستوں کہ ہم نے قرآن سے اپنے آپ کو بچا لیا ہے، شیطان سے نہیں، قرآن سے اپنے آپ کو بچایا ہوا ہے۔ اس وجہ سے ہمارے روز مرہ کے کاموں میں کوئی دینی کام نظر نہیں آتا، شریعت کے مطابق نظر نہیں آتا۔ شریعت کے تحت اگر اس کو سمجھایا جائے تو وہ بات اس کے پلے نہیں پڑتی، وہ اس کو چھٹ کر کے نکال دیا جاتا ہے۔ یہ روز مرہ کے مشاہدوں کی چیز ہے کہ جب انسان مسجد سے نکلتا ہے تو کتنے لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ بھائی نماز کے لیے آ جاؤ، تو وہ شیطان بولتا ہے نہیں، تم جو کام کرنے جا رہے ہو نماز چھوڑ کر کے کھلا کا، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تم اگر نماز کو چلے جاؤ گے، اگر آٹو پکڑ کے کھڑے ہو اور نماز کے لیے چلے گئے، دو سواریاں آئیں گے، تمہارے 30 اور 50 روپے کا نقصان ہو جائے، وہ نماز میں تمہارے لیے کام ہے۔ کون بولتا ہے؟ یہ کون بسوں سے ڈالتا ہے؟ جس کو ہم نے اپنا ساتھی اور دوست بنایا ہوا ہے، وہ اس بات کو سمجھاتا ہے۔ اس وجہ سے ہاں حضرت ضرور آئیں گے، لیکن وہ بیٹھاتا ہے سواری کو لے کے بھاگ جاتا ہے، اس کو پیسے، کیونکہ حسن کس کا بٹھایا جاتا ہے اس کے نظر میں؟ پیسوں کا۔ اور یہ بتایا جائے وَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور بھائی جو تم یہ کام کر رہے ہو یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے، اس لیے کہ نماز میں جاؤ گے تم اپنا نقصان کر لو گے اور تمہارے پاس 150 روپے آئیں گے، کتنے کام میں آ جائیں گے۔ یہ خوبصورتی ڈال دیتا ہے شیطان، اور انسان بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس پر عمل کر کے اس کو نظر انداز کر کے اور غافل ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے کہ جب ہم نے قرآن مجید سے دوری بنائی، جب ہم اپنے گھر کو قرآن مجید کی آواز اور اس کے نور سے ہم نے اپنے گھر کو منور نہیں کیا تو اس طرح کی خرابیاں ہمارے سینوں میں اور ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو گئی، جس کو ہم اچھا تو سمجھتے ہیں لیکن دراصل وہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے۔ کل میدان محشر کے اندر وہی ہمارے لیے وبال جان بن جائے گی، اور پھر ہم روئیں گے پھریں گے کہ کاش ہم اس شیطان کو دنیا میں اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، ہم اس سے اتنی دوری اختیار کر لیتے کہ جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے۔ حتی اذا جاءنا قال یا لیت بینی وبینک بعد المشرقین فبئس القرین۔ اس وقت جب پھنس جائے گا انسان تب اللہ سے کہے گا کاش میں اس شیطان سے نفرت کرتا، اور اس سے اتنی دوری نہیں بلکہ مشرق اور مغرب کی اتنی دوری، یعنی جہاں سے سورج نکلتا ہے اور پھر جا کر کے جہاں ڈوبتا ہے، تو اتنی دوری ہم اور شیطان کے درمیان میں ہوتی تبھی اچھا تھا میرے لیے دنیا میں۔ ہم نے دنیا میں اس کو اپنا ساتھی بنایا اور اس نے لے جا کے جہنم کے گڑھے میں ہم کو ڈھکیل دیا۔ کتنا برا ساتھی ہے میرا دوست نکلا ہے۔ تو میرے دوستوں آج اللہ نے وقت دیا ہے، قرآن سے محبت کریں، قرآن والوں سے محبت کریں، حافظ قرآن ان کی عظمت کریں، اس لیے کہ یہ قرآن بہت عظیم دولت ہے اس دنیا کے اندر۔ اس کے ذریعے سے ہم جنت جا سکتے ہیں اور اس کی غفلت کے ذریعے سے ہم جہنم کما سکتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ فیصلے ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ ہم کم سے کم اپنے بچوں کو قرآن تعلیم کے لیے فکر مند کرائیں کہ ہمارا ہر بچہ قرآن مجید کا تلاوت کرنے والا، ہر بچی ہماری قرآن مجید کی تلاوت کر۔ بڑے عمر کے حضرات ہیں وہ بھی فکر کریں، آپ کا سیکھنا، آپ کا پڑھنا، اٹک اٹک کر کے پڑھنا، ہجے سے پڑھنا آپ کے لیے دوہرا اجر رکھتا ہے، اس سے بڑی دولت کیا ہو سکتی ہے۔ اب اگر ہم چھوڑ دیں، شرم کے مارے ہم اس کو نہ سیکھیں تو یہ ہمارے لیے محرومی کا سبب بنے گی۔ اس وجہ سے اس زندگی کی قدر کریں اور قرآن مقدس کو سیکھنے کی کوشش کریں اور اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دینے کی کوشش کریں۔ جو حضرات قرآن مقدس کو سیکھیں انہیں پڑھیں، کم سے کم
5 منٹ روزانہ اس قرآن کو وقت دیں، انشاءاللہ یہی کلام ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ بنے گا اور یہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اس وجہ سے یہ تمام باتوں کو ہم اپنے سینے سے لگائیں اور اپنے ذہن میں بیٹھا لیں کہ انشاءاللہ ہم نے قرآن کو سیکھیں گے بھی، پڑھیں گے بھی اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں گے اور ان کو قرآن پڑھائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔